بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، لے کر حاضر ہے پروگرام جس پروگرام کا نام ہے بچوں کی۔ یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، آج بھی مختلف سیگمنٹس ہوں گے، تلاوت بھی ہوگی، کلام بھی ہم شامل کریں گے، آپ کو ایک واقعہ بھی سنائیں گے اور بزرگوں کے عقیدے یہ بھی شامل کریں گے، اور انشاءاللہ الکریم آپ کو پنجاب کے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ آئیے بل کر پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قاری صاحب، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ مدرسہ کے ناظرین پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر،
مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گئے، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گئے، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، ملا تھا ہمیں کل محبوب داور، ملا تھا ہمیں کل محبوب داور، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مزہ بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر، مزہ بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، اے تار کیوں چھوڑ کر آئے وہ در، تار کیوں چھوڑ کر آئے وہ در، تار کیوں چھوڑ کر آئے وہ در، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ۔ دنیا میں کوئی اور شہر ایسا نہیں جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں اشبار ہوتی، جسے دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، جسے دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، مگر مدینہ ایک ایسا شہر ہے جسے دیکھنے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مدینے میں کچھ خاص ہے۔ کیا خاص ہے؟ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ ارے میری الفت مدینے سے یوگی نہ کی، میرے آقا کا روزہ مدینے میں گئے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو
مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، بار بار مکۃ المکرمہ میں جا کر طواف کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، عمرہ کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے اور حج کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ مدینہ کے ناظرینوں، پیارے بچوں، حقیقی بات یہی ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ بھی روتا ہے اور جو نہیں دیکھتا وہ بھی روتا ہے۔ جو مدینے کو نہیں دیکھتا وہ تو روتا ہی روتا ہے، مگر جو مدینے کو دیکھ لیتا ہے نا وہ اور زیادہ روتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ ایسا خاص ہے وہاں پر۔ کیا خاص ہے؟ بتا دیا گیا کہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ پیارے بچوں اور مدینہ کے ناظرین، ہم نے حسن بھائی سے کلام سنا، اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ مدینہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ آج ہم ایک واقعہ سنیں گے اور اس واقعے میں ہمیں نیکی کے کام بھی معلوم ہوگا جس کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو بچوں چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ پیارے بچوں، واقعہ ہے صحابی رسول مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال آؤ ناشتہ کریں۔ کیا فرمایا؟ اے بلال آؤ ناشتہ کریں۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی رہتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور مدینہ کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ روزہ رکھنا کتنی اچھی بات ہے اور اس سے ہمیں بہت سارے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے دو یہ ہیں، ہڈیاں تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور دوسرا فرشتے اللہ پاک سے روزہ رکھنے والے کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور مدینہ کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزے کو اس کے آداب کے مطابق پورا کریں، یعنی روزے کے مسائل اور آداب سیکھیں اور ان پر عمل بھی کریں۔ نہ صرف رمضان مبارک کے روزے رکھیں بلکہ نفل روزے رکھنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں روزے رکھنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور مدینہ کے ناظرین، ہم نے سنا ایک واقعہ اور ایک واقعے میں آج ہم نے روزہ رکھنے کے آداب سنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں اور مدینہ کے ناظرین، دکھاتے ہیں آپ کو سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے ساتھ میں ہوں عزیر رضا۔ پیارے بچوں، آپ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم آپ کو امپورٹنٹ باتیں بتاتے ہیں، اور آج ہم نے اس حوالے سے جو ٹاپک شامل کیا ہے اس کا نام آؤٹ ڈور سیفٹی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے باہر جاتے بھی ہیں تو آپ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ٹپس آپ کے کام آ سکتی ہیں۔ سیف اینڈ سیکیور پلے گراؤنڈز آپ یا آپ کے بڑوں کو معلوم ہونے چاہیے، اور زیادہ بہتر ہے کہ اگر یہ پلے گراؤنڈ آپ کے گھر یا اسکول کے سامنے بنے ہو تو جہاں آپ کے بڑے آپ کی یا اپنی یا آپ اپنی اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پراپر کیئر کر سکیں۔ آپ کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ پلے ایریا کورڈ ہو جہاں آپ سیف اینڈ سیکیور رہ کر ایکٹیویٹی کر سکیں۔ بچوں، ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کسی بھی اسٹرینجر سے آپ بات نہ کریں کہ جب تک آپ اسے جانتے نہ ہو یا پھر آپ کا کوئی بڑا آپ کے ساتھ موجود نہ ہو، کیونکہ ایسے اسٹرینجر سے بات کرنا یا ان کے ساتھ کہیں آؤٹ ڈور جانا بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ اس طرح آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر پھر بھی اکیلے میں آپ کو کوئی اسٹرینجر پریشان کرے اور آپ گھر سے باہر ہو تو گھر میں آ جائیں اور اپنے بڑوں کو انفارم کریں۔ اسکول میں ہے تو اپنے ٹیچرز کو بتائیں تاکہ وہ آپ کو اس حوالے سے سیکیور کر سکیں۔ بچوں، ایک بات یاد رکھیں، گھر سے باہر کبھی بھی اکیلے نہ جائیں جب تک آپ کا کوئی بڑا آپ کے ساتھ موجود نہ ہو۔ اسی طرح اگر آپ اسکول یا مدرسے میں ہیں تو ہمیشہ اپنے گروپ کے ساتھ رہیں۔ انڈور ایکٹیویٹی ہو یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی، ہمیشہ اپنے گروپ کے ساتھ جانے، رہنے اور کھیلنے کو پریفر کریں۔ آپ کی سراؤنڈنگ یا ارد گرد کے ماحول کے بارے میں
آپ کے بڑوں یا پھر آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے، جیسے کہ کون سا پلے گراؤنڈ اچھا، صاف ستھرا اور سیکیور ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی گندگی یا کوئی کچرا وغیرہ تو موجود نہیں ہے، کہیں بروکن گلاس، شارپ آبجیکٹس یعنی کہ بلیڈ، کٹر وغیرہ پھیلے نہ ہو، کیونکہ اس سے آپ کو کٹ لگ سکتا ہے اور آپ تکلیف میں آ سکتے ہیں۔ لہٰذا نیٹ اینڈ کلین جگہ پر کھیلا کریں۔ پیارے بچوں، گھر سے باہر جاتے وقت ساکس اینڈ شوز لازمی یوز کریں۔ ایک تو اس سے آپ کے پاؤں ڈرٹی نہیں ہوں گے، دوسرا اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو واک کرنے میں ایزی فیل ہوگا۔ بچوں، اگر موسم خراب ہو جیسے تیز بارش، ہیٹ ویو وغیرہ، کوئی طوفان ہو تو گھر سے باہر تو اکیلے بالکل نہ جائیں، اور اسکول مدرسے وغیرہ میں ہو تو اور ایسا موسم ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ بڑوں کو انفارم کریں اور جہاں موجود ہو وہیں رہیں اور موسم بہتر ہونے کا انتظار کریں۔ گھر سے باہر جاتے وقت اگر تیز دھوپ ہو رہی ہے تو ہمیشہ اپنے سر اور بازو وغیرہ کو اچھے سے کور کر کے باہر نکلیں تاکہ آپ اس تیز دھوپ سے متاثر نہ ہو۔ اگر آپ کے گھروں میں سن اسکرین موجود ہو تو اس کا یوز کریں تاکہ آپ کی اسکن بھی انفیکٹڈ ہونے سے محفوظ رہ سکے۔ گھر سے باہر جاتے وقت اگر آپ اسکول، مدرسے یا پھر کسی آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہو تو ہمیشہ اپنے ساتھ پانی کی بوتل ضرور رکھیں، کیونکہ ہم پانی نہ پینے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریٹ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ہماری باڈی میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے اور اس کا ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ سائیکلنگ کرتے ہو یا پھر اپنے کسی بڑے کے ساتھ موٹر سائیکل پر ٹریولنگ کریں تو ہمیشہ آپ اور آپ کے بڑے ہیلمٹ کا یوز کریں تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں۔ اگر آپ گھر سے باہر کسی ایسی جگہ پر پکنک یا آؤٹنگ کے لیے جائیں جہاں شربس یعنی جھاڑیاں، ٹریز، پلانٹس وغیرہ بڑی تعداد میں موجود ہوں، وہاں ڈفرینٹ جرمز موجود ہوتے ہیں یا ایسے انسیکٹس جو ہمیں کسی طرح سے کاٹ لیں یا نقصان پہنچا دیں، ایسی سچویشن میں آپ کے پاس انسیکٹ کلر اسپرے ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو سیف رکھ سکیں۔ باہر چلتے وقت ہر طرف نگاہ رکھیں اور الرٹ رہیں، ٹریفک سے بھی، کسی مین ہال سے بھی اور کسی خراب سرفیس سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ تو یہ تھی ہماری سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ انفارمیشن۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سیگمنٹ بزرگوں کے عقیدے میں سے ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کا مبارک عقیدہ سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم جن بزرگ کا مبارک عقیدہ سننے والے ہیں وہ ہیں حضرت علامہ جلال الدین محمد بلخی رحمت اللہ علیہ، جن کو دنیا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو پیارے بچوں، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف میں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، عرب کے ریگستان میں ایک قافلہ یعنی گروپ اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ قافلے والے پیاس کی وجہ سے بے حال ہو گئے۔ پھر اچانک لوگوں کی مدد فرمانے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کے لیے تشریف لے آئے۔ جب قافلے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کی جان میں جان آ گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سامنے جو چھوٹا پہاڑ ہے، اس کے پیچھے ایک اونٹ پر سوار حبشی غلام گزر رہا ہے، اس کے پاس ایک مشکیزہ یعنی پانی کا تھیلا ہے، اسے اونٹ کے ساتھ میرے پاس لے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کچھ لوگ چھوٹے پہاڑ کے اس پار پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ایک اونٹ پر سوار حبشی غلام جا رہا ہے۔ لوگ اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے مشکیزہ لے کر اپنا برکت والا ہاتھ مشکیزے پر پھیرا اور مشکیزے کا منہ کھول دیا اور فرمایا، آؤ پیاسو، اپنی پیاس بجھاؤ۔ تو قافلے والوں نے اپنی ضرورت کے مطابق پانی پیا اور اپنے برتن بھی بھر لیے۔ وہ حبشی غلام یہ معجزہ دیکھ کر نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو چومنے لگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برکت والا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر دیا
تو اسے حبشی غلام کا سیاہ یعنی بلیک چہرہ ایسا سفید ہو گیا جیسے کہ 14ویں رات کا چاند ہو۔ واہ کیا شان ہے ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھ کر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پاورز دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تبھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے پانی سے پورے قافلے والوں کی ضرورت کو پورا کر دیا اور ایک بلیک کلر والے غلام کے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر کر اسے نورانی بنا دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے عقیدوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین آمین۔ پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین، آج ہم نے سنا جلال الدین محمد بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک عقیدہ، جن کو دنیا مولانا نومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین، ماشاءاللہ اسد بھائی نے ہمیں واقعہ بھی سنایا اور پھر ان کا عقیدہ بھی سنایا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اسد بھائی کو بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ مدرسے کے ناظرین اور پیارے بچوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم کے عقیدوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین، سیوک سائنس کے حوالے سے آپ کو ایک اہم پیکج دکھاتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے سیوک سائنس۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، سیوک سائنس کے ساتھ میں ہوں غلام مرتضیٰ۔ پیارے بچوں، کیا ہوتی ہے پبلک فیسلٹیز اور کس طرح ہم پبلک فیسلٹیز عوامی سہولیات کی چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں بچوں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کوئی ملک اپنے شہریوں کے سہولت کے لیے انہیں پرووائڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سڑک، بس اسٹاپ، پارک، بیٹھنے کی سیٹ، بینچز، پبلک ڈسٹ بن، بجلی، صفائی، پبلک واٹر کولر، پبلک ٹرانسپورٹ، پودے، درخت، سیکیورٹی، تعلیم۔ آپ یہ سمجھے کہ عوام کی بھلائی کے لیے حکومت جو سہولت دیتی ہے وہ پبلک فیسلٹیز کہلاتی ہیں۔ جی بچوں، یہ تو ہم نے جانا کہ عوامی سہولتیں کیا ہوتی ہیں۔ اب ہم بتائیں گے وہ چیزیں جن سے ہم ان فیسلٹیز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آئیے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اکثر بس اسٹاپ پہ بیٹھنے کی جگہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی گندگی پڑی ہوتی ہے۔ یہ کرنا غلط ہے، بہت بری بات ہے۔ ہمیں انہیں صاف رکھنا چاہیے تاکہ کسی کے کپڑے خراب نہ ہو۔ اکثر اسٹریٹ لائٹ، گلی محلے کے بچوں کی شرارت یا کرکٹ کھیلتے ہوئے بال اسٹریٹ لائٹ سے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ لائٹ بند ہو جاتی ہے، جس سے عام لوگوں کو رات کے وقت وہاں چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی میدان اور پارک میں کھیلنا چاہیے تاکہ کسی نقصان سے بچ سکیں۔ پیارے بچوں، روڈ پر موجود ڈسٹ بن جو کہ اکثر فٹ پاتھ سے جڑے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ہی لگے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس میں کچرا ڈال سکیں، مگر نادانوں کی شرارتوں سے ڈسٹ بن کا حال ناقابل بیان ہو جاتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صفائی نصف ایمان فرمایا ہے، تو پلیز ایسا مت کیا کریں کیونکہ اس سے میرا شہر اور ملک گندا ہوتا ہے۔ ہم سمندر پر جاتے ہیں، اسے صاف نہیں رہنے دیتے اور گندا کر دیتے ہیں، یہ بھی فیسلٹیز کا غلط استعمال ہی ہے۔ بزرگوں اور بڑی عمر کے لوگوں کے لیے حکومت عام راستوں پر بینچز لگاتی ہیں تاکہ وہ تھوڑا آرام کریں اور پھر اپنا سفر شروع کر دیں، مگر کچھ لوگ شرارت میں اس کو بھی نہیں چھوڑتے، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کو استعمال کے قابل نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح پبلک بسز کی سیٹوں کو خراب کرنا، کسی سہولت کا غلط استعمال کرنا، پودے اکھاڑ دینا، پھولوں کو توڑ لینا، پبلک پارک میں جھولوں کو خراب کرنا، یہ سب پبلک فیسلٹیز کا غلط استعمال ہے۔ ہمیں تو ان چیزوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، کیئر کرنی چاہیے، بلکہ کوئی بھی اس کو خراب کر رہا ہو تو ہمیں پیار سے انہیں سمجھانا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے سیگمنٹ سیوک سائنس میں سیکھا کہ ہمیں پبلک فیسلٹیز کا کس انداز میں خیال رکھنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک اچھے شہری بن سکیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔
پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ پہلا سوال بتائیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کون ہے؟ صحابی، صحابی ہیں۔ حسنین بھائی؟ صحابی، صحابی۔ عثمان بھائی؟ صحابی، صحابی۔ جی اب آپ بتا دیں۔ صحابی، صحابی۔ میں نے سوال یہ کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کون ہے، پورا کا پورا جواب اس میں موجود ہے۔ اب تو سبحان بھائی کو دیں ذرا۔ نبی، جی یہ کہہ رہے ہیں نبی، اور عبد السبحان بھائی کا جواب درست ہے۔ اور جنہوں نے دیا تھا جواب صحابی، ان کے علم میں اضافہ ہو گیا۔ جی اگلا سوال بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے کس شہر کی طرف ہجرت فرمائی؟ حمزہ بھائی بتا رہے ہیں، چلیں حمزہ بھائی بتا رہے ہیں، جواب بتا رہے ہیں۔ عبد السبحان بھائی مائک دیجیے گا ذرا۔ مدینہ، یہ کہہ رہے ہیں مدینہ۔ جی حسنین بھائی کیا کہتے ہیں؟ مدینہ، حسنین بھائی کے برابر میں کہیں گے آپ؟ مدینہ، چلیں اب ایان بھائی کو دے ذرا مائک۔ مدینہ، مدینہ۔ حمزہ بھائی آپ کو نہیں دیتے ہیں، الٹا ہاتھ استعمال کر دیا، سیدھا ہاتھ سے دیتے ہیں، اور سیدھا ہاتھ سے، سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ والا ہے۔ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ ہاں چلیں اب اگلا آپ بتائیں عثمان بھائی۔ مدینہ، آپ کے برابر میں مدینہ، مدینہ۔ کون کون کہہ رہے ہیں مدینہ؟ سب کہہ رہے ہیں مدینہ، ماشاء اللہ سب کا جواب۔ جی اگلا سوال بتائیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟ آسان سوال ہے، چلیں بھائی بتائیں، ان کو دیں ذرا، آپ کیا آگے دیں۔ دادی آنٹی، جی دادی آنٹی، چلیں آگے دیں۔ شہزادی، شہزادی، چلیں آگے دیں۔ بیٹی کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، چلیں آگے دیں۔ بیٹی کا، بیٹی کا، چلیں آگے دیں۔ سن لیا آپ تو، چلیں آگے دیں۔ آپ کے پاس مائک، شہزادی، چلیں۔ بیٹی، بیٹی، جی آگے۔ شہزادی، جی چلیں آگے۔ حسنین بھی۔ بیٹی، پیارے بچے اور کچھ بتیجہ کے ناظرین، سب نے بتایا بیٹی، بس ایک بچے کے علاوہ ایک بچے نے کچھ اور بولا، اور اس بچے کے علم میں اضافہ ہو گیا کیونکہ بیٹی جواب۔ جی پیارے بچوں، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہیں، ماشاء اللہ۔ پیارے بچے اور بتیجہ کے ناظرین، اچھا یہ بتائیے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟ چچا جان ہے یا ماموں جان ہے؟ جی چلیں بتائیں گے حمزہ بھائی؟ نہیں بتائیں۔ ماموں، ماموں جان، چلیں حسنین بھائی بتائیں۔ چچا جان، چچا جان، چلیں بھائی ان کو دیں ذرا، عثمان بھائی کو۔ چچا، چچا جان۔ ایان بھائی بتائیں۔ چچا، چچا جان، جی چلیں ان کو دیں ذرا مائک۔ ماموں جان، ماموں جان۔ وہ عبد السبحان بھائی ذرا سوچ سمجھ کے بتائیں، آپ دینا ذرا۔ ماموں جان، جی چلیں۔ چچا جان، چچا جان، آگے دیں ذرا۔ چچا جان، جی مدیشہ کے ناظرین پیارے بچوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ جنہوں نے چچا جان جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے، اور جنہوں نے ماموں جان جواب دیا ان کے علم میں اضافہ ہو گیا۔ جی اگلا سوال بتائیے کہ شہید کربلا کن کو کہتے ہیں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ جی چلیں ایان میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی حمزہ بھائی تو چھوڑیں، حسنین بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی آپ بتائیں ذرا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی آگے دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی آگے دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی مدی شاہ کے ناظرین پیارے بچوں،
کسی نے جواب دیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے جواب دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جواب دیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. یہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. عبدالسبحان بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کہہ رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخری بچہ بچا ہے چلیں. امام حسین. یہ بھی کہہ رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے بچے اور کڈس مدرسہ کے ناظرین، شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں. جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا ان کا جواب درست ہے، اور جنہوں نے جواب دیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب، ان کے علم میں اضافہ ہو گیا. اگلا سوال بتائیے کہ انبیاء کرام میں سے ابو القاسم کن کو کہتے ہیں؟ انبیاء کرام میں سے ابو القاسم کنہیں کہتے ہیں؟ چلیں ان کو دیں ذرا. ہمارے پیارے نبی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام. جی ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کہتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین، آئیے آپ کو پیٹس کے حوالے سے کچھ معلومات دیتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے پیٹس کارنر. بچوں کی شان، بچوں کی شان. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں پیٹس کارنر کے ساتھ سید محمد جنید اتاری. آج ہم آپ کو ایک ایسے جاندار کے بارے میں بتائیں گے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور صرف ذکر ہی نہیں بلکہ اس کے نام پر پوری سورت بھی ہے. یہ دیکھنے میں تو بہت ہی اسمال سائز کی ہے، لیکن اس کے بہت سے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں جو آج ہم نے آپ بچوں کو بتانے ہیں. جی تو پیارے بچوں، آج ہم آپ کو چونٹی کے بارے میں بتائیں گے. چونٹی کو انگلش میں آنٹ کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں چونٹی کو نملتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، نملتن کہتے ہیں. آنٹ کو سوشل انسیکٹ بھی کہا جاتا ہے. سوشل انسیکٹ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس پلینٹ ارتھ پر کالونیز بنا کر رہتی ہیں. ان کالونیز میں ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہوتی ہے. اس وقت پوری دنیا میں آنٹ کی 12,000 ڈفرینٹ اقسام موجود ہیں. بچوں، آنٹ کی 3 بیسک ٹائپس ہیں: کوئین، میل آنٹ، فیمیل آنٹ ورکر. کوئین آنٹ یعنی ملکہ چیونٹی اپنی پوری لائف میں صرف انڈے دینے کا کام کرتی ہے. میل آنٹ جو کہ کوئین کے ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن ان کی ایج زیادہ نہیں ہوتی، اسی وجہ سے یہ کوئین سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. اور فیمیل آنٹ ورکر جو کہ انڈے نہیں دیتی بلکہ اپنی رہنے والی کالونیز کو نہ صرف بناتی ہیں بلکہ ان میں فوڈ سپلائی چین کا کام بھی کرتی ہیں، یعنی سب تک کھانا پہنچانے کا کام کرتی ہیں. کوئین آنٹ 30 ایئرز تک زندہ رہ سکتی ہے، یعنی 30 سال تک زندہ رہتی ہے، جبکہ فیمیل آنٹ ورکر 1 سے لے کر 3 سال تک کی ایج رکھتی ہیں. بچوں، آئے ایک چھوٹا سا انٹرسٹنگ سا واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا مانگنے کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک ایک چونٹی پر آپ کی نظر پڑی. وہ اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھا کر کہہ رہی تھی، اے اللہ پاک، تیری پیدا کی ہوئی چیز میں سے ایک میں بھی ہوں اور ہمیں رزق دینے والا تو ہی ہے. دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں عذاب نہ دے. جب سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ دعا سنی تو فرمایا، واپس چلو، اس چونٹی کی دعا سے بارش برسے گی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کچھ آنٹ فالن ٹریز میں اپنی کالونیز بناتی ہیں. آنٹ کی باڈی میں 3 بیسک پارٹ ہوتے ہیں. پہلا ہیڈ، جس میں سینسری آرگنز ہوتے ہیں جیسے کہ آنکھ اور اینٹینا وغیرہ، جبکہ دوسرا پارٹ تھوریکس ہوتا ہے جس میں مسلس ہوتے ہیں جس سے چونٹی کی 6 ٹانگیں جڑی ہوتی ہیں. اور تیسرا مین باڈی پارٹ ایبڈومن ہوتا ہے جس میں اس کے اندر باقی آرگنز ہوتے ہیں. ہر آنٹ کی 6 لیگز ہوتی ہیں جو کہ اس کی ٹرنک کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، جن کے ہیڈ پر اینٹیناز موجود ہوتے ہیں جن کی ہیلپ سے یہ نہ صرف سن سکتی ہیں، ٹچ کر سکتی ہیں، ٹیسٹ کر سکتی ہیں، بلکہ اسمیل بھی فیل کر سکتی ہیں. پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اینٹینا بہت اسپیشل ہوتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے سے کنورسیشن یعنی بات چیت کرنے کے علاوہ انہیں ٹچ بھی کر سکتی ہیں. ایکسپرٹس کے مطابق آنٹ کے لنگس یعنی پھیپڑے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی باڈی پر ہر جگہ ٹائنی ہولز بنے ہوتے ہیں
جن کی ہیلپ سے یہ سانس لیتی ہیں اور ان کی باڈی میں موجود بلڈ ہیڈ سے آنے والی ایک لانگ ٹیوب کے ذریعے پوری باڈی میں فلو کرتا ہے۔ بچوں، آنٹ ایک بہت ہی نازک انسیکٹ ہے، ہمیں انہیں بلا وجہ مارنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوٹیوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ تو پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اب اور کسی بچے کو کھڑا کرتے ہیں، وہ جا کے تھرو کریں گے اور جس شہر پر پھر وہ آیا میگنیٹ، اس شہر کے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہمیں عریض بھائی بتائیں گے۔ جی بڑھتے ہیں اب، آپ جائیں جی۔ اسلام آباد، جی اسلام آباد کے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بتائیں۔ امام بری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مشہور ولی اللہ امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ 1062 ہجری میں چکوال میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام شاہ عبد اللطیف ہے، جبکہ آپ امام بری کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ نے کشمیر، بغداد، مصر، دمشق اور ان کے علاوہ کئی ملکوں میں سفر فرمایا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاری۔ آپ نے کئی کافروں کو اسلام کی دعوت دے کر مسلمان کیا ہے۔ آپ کا انتقال 1117 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار اسلام آباد میں ہے، جہاں لوگ برکتیں حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پیارے بچے اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، ہم نے سنا اسلام آباد کے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، حضرت امام بری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ ماشاءاللہ عریض بھائی نے ہمیں سنایا۔ عریض بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ پیارے بچے اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے مدی چینل، دیکھتے رہیے کرڈز مدی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ آ گئی بچوں کی شام، پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ بچوں کا مدنی